بسم الله الرحمن الرحيم. برائے خوشنود حضرت زہرا بآواز بلند بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة تُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ ابراہیم کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. تینوں کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں. ارشاد حضرت حق، خانوادہ مصطفیٰ کا تعارف، اہل بیت کی عظمت کا بیان اور اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت. میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے. قرآن کا 1/3 تیسرا حصہ میرے فضائل پر مشتمل ہے، اور قرآن کا دوسرا حصہ میرے دشمنوں کی مذمت پر منحصر ہے. اور فرمایا قرآن کا آخری اور تیسرا حصہ احکام اور قوانین کا بیان ہے، جسے بیان کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. ایک صلوات پڑھ ذرا محمد. ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد آج ممدوح روشن ہے، ممدوح ہمارا روشن ہے، جس کی خدمت میں، جس کی بارگاہ میں یہ سارے نوکر، یہ سارے درباری، صلوات پڑھ رہا ہوں. یہ سارے درباری جو ہیں وہ اپنی اپنی مدحت اور اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم درباری لوگ ہیں، مگر دربار عباس کا ہے. اور یہاں اللہ اس خانوادے کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھا تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اب شجر طیبہ کا تعارف ہو رہا ہے.
کلمہ طیبہ کا بات ہو چکی، جو احباب کل موجود تھے میں ان کا وقت زیادہ نہیں لوں گا دوبارہ خلاصہ بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ طے ہوا کہ یہ بات ہوئی کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ کی طرح ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ صلوات پڑھیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اگر اپنی طرف سے کہوں گا تو شاید کوئی اور عنوان ہم پر آ جائے گا، لیکن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن لہ المثل الاعلی، اللہ کے مثل ہیں۔ یہ زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی مثل نہیں ہے کوئی، مگر اللہ کے مثل ہیں۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ اب مثل اور مثل میں کیا فرق ہے کہ میں اپنے ان بچوں اور کم سن ساتھیوں کے لیے روشن کر دوں۔ مثل اور مثل میں فرق یہ ہے کہ فرض کیجئے مولانا، اب چل گئے، میں نذیری صاحب کی مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا نذیری صاحب اور مثلا ہمارے اگر کوئی اور شاعر یہاں تشریف فرمائے تو میں ان کا نام لوں، ورنہ کوئی کراچی کی مثال دینی پڑے گی۔ مثلا ہمارے ظفر عباس ظفر، شاید سن بھی رہے ہوں اس وقت محفل کو، وہ مثلا میں کہہ دوں کہ نذیری صاحب، عمران نذیری صاحب اور ظفر عباس ظفر دونوں شاعر ہیں، تو یہ مثل کا بیان ہے، یعنی وہ بھی شاعر ہیں یہ بھی شاعر ہیں۔ میں اور لفظ اور بہتر کر لوں کہ جہاں بھی کا لفظ آ رہا ہو کہ وہ بھی ایسے اور یہ بھی ایسے، تو یہ ہے مثل۔ لیکن ایک مرتبہ کہا جائے اللہ عالم ہے اور مولانا شعیب عالم ہے، تو یہ مثل کا بیان نہیں ہے، یہ مثل کا بیان ہے، یعنی کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے دونوں میں۔ ایک کا علم اصلی ہے، ایک کا علم اس کا دیا ہوا ہے، مگر وہ جسے دے دے اسے اپنا مثل بنا دیتا ہے۔ میں اور اپنے بچوں کے لیے بات اپنی ایک مثال کے ذریعے روشن کروں۔ دیکھیے، دو بھائی ایک جیسے ہیں، جڑواں ہیں فرض کیجئے کہ یہ اس جیسا ہے، یہ اس جیسا ہے، لیکن جب آپ اپنے کمرے کے اندر آئینے لگا کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ اگر 14 جگہ نظر آ رہے ہیں تو آپ 14 نہیں ہیں، آپ ہیں ایک، 14 جگہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر اس کے مثل 14 ہیں۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد والے۔ اچھا، یہ قرآنی اصطلاحیں ہیں نا، یہ قرآنی الفاظ ہیں، تو قرآنی الفاظ کو ہمیں حل کرنا ہے نا مسئلے کو۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جی مولانا جو ہے وہ یہ والی بحث کو لے بیٹھے، کیونکہ قرآن کا لفظ ہے نا، قرآن کو تو ہمیں حکم ہے کہ قرآن کو پڑھو، اور صرف قرآن کو پڑھو ہی نہیں بلکہ اس پہ تدبر بھی کرو، اس پہ غور بھی کرو، اس پہ فکر بھی کرو کہ آخر اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، یہ لفظ اللہ کی مثل نہیں ہے مگر مثل ہے۔ اب میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو مثل الاعلی، ہم ہی تو اللہ کے مثل ہیں، مثل اللہ کے مثل۔ اب اللہ کو سمجھنے کا ذریعہ کس طرح سے ہم اللہ کو سمجھیں، یہاں پروردگار عالم نے خانوادہ پیغمبر کا تعارف کروایا ہے مثلوں کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے۔ خانوادہ پیغمبر کا مثالوں کے ذریعے سے تعارف کروایا ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، یعنی درخت طیب، پاک درخت۔ اب درخت جب ہمارے ذہن میں ڈال دی بات کہ درخت کی طرح ہے، تو درخت کی تو کچھ حصے ہیں، کچھ اس کے اعضاء ہیں، کچھ اس کے عضو ہیں، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس میں پھل بھی ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کل کہہ گیا کہ جو درخت پھل نہیں دیتا وہ جلانے کے قابل ہوتا ہے، باقی رکھنے والا درخت اور ہوتا ہے، اور جو وہ جو کر رہے ہیں اب یہ جو درخت ہے اس کی ہمیں انہوں نے اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ درخت اصلھا ثابت، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اصول دین ہم کہتے ہیں نا، اصول دین ہے دین کی شاخیں، دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، فروع کی مفرد ہے، یعنی ایک فرع، فرعھا اس کی فرعیں جو ہیں
وہ آسمانوں میں ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اس خانوادے کا تعارف اللہ کروا رہا ہے کہ ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنا کسی اور کا کام ہوگا، اور جبل راسخ کی طرح زندگی گزارنا ان کا کام ہے۔ سوکھے پتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا چلنے لگتی ہے تو جہاں کی ہوا ہوتی ہے پتے وہاں جا پڑتے ہیں، اور ہوا رخ بدلتی ہے تو پتے وہاں آ پڑتے ہیں جہاں سے ہوا نے رخ بدلا ہوتا ہے۔ یعنی جو روزانہ در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، جو روزانہ ہولیے بدلتے ہوں، جو روزانہ طریقے بدلتے ہوں، جی یہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں۔ خود اہل بیت کی تو یہ صفت ہی نہیں ہے کہ جو روزانہ در بدلنے والے لوگ ہوں۔ اور میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، میں یہ جملہ اکثر میری زبان پہ آ جاتا ہے، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ یہ گھرانہ ہمیں حالات سے متاثر نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ چاہتا یہ ہے کہ ہم حالات کو متاثر کریں۔ بھئی یہ جو گھرانہ ہے نا، توجہ میری طرف رہے، یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اصلها ثابت ان کی مثالیں ہیں، ان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور یہ کوئی ہلانے والا نہیں ہے۔ یہ جتنی استقامت ان کے ہاں پائی جاتی ہے، ہم اگر تصور کریں کہ اس گھرانے کے ساتھ ہوا کیا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بیان شدید ہو جائے تو ہم تڑپنے اور بلبلانے لگتے ہیں اور رونے اور چلانے لگتے ہیں، اور ہمارا جو مصائب کا بیان جب مجلس میں ہوتا ہے تو کیا گریہ وزاری اور آہ و فغاں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، جن پہ گزری ہے ان کا کیا مقام ہوگا، انہیں اللہ نے کتنی مضبوطی عطا فرمائی ہوگی، مضبوط ترین لوگ۔ اب اس مضبوطی کو قرآن مجید میں اور الفاظ کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے۔ خانوادہ پیغمبر، خمسہ میلاد ہو رہا ہے نظیری صاحب، تو خانوادہ پیغمبر کی جو فضائل اور فضیلت ہے اس کا بیان ہے۔ یہ جو مضبوطی ہے اصلها ثابت، اس کو کبھی لفظ بدل کے اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر یوں ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، فیہ آیات محکمات، اس کتاب میں آیات محکمات ہیں، محکم آیات، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، وہ اخر متشابہات، اور اس قرآن میں اس کتاب کے اندر کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو آیات متشابہات ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، ان کا مطلب محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے دروازے پہ جانے کا یہ ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے دروازے پر اس لیے جاتے ہیں کہ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ابتغاء تعویل، اور اپنے پسند دین بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں اگر لفظ اور روشن کہہ دوں کہ جو علی کو چھوڑ کر شام والوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان کا مطلب ہی تو ہے، یا وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں یا پسند کا دین بنانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جائیں گے، اب قرآن میں آیات محکمات ہیں، قرآن میں آیات متشابہات بھی ہیں، مگر ہن ام الکتاب، اصل کتاب کیا ہیں؟ وہ ہیں محکمات۔ بھائی اس کا تو انکار نہیں کریں گے نا آپ کے مولا حسین کا خالق بھی اللہ ہے جی، اور حسین کے دشمن کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ میرے مولا کو جس نے تکلیف دی، میں مولا حسین کے نام کے ساتھ کوئی اور نام جو دشمن ہے اس کا لے نہیں سکوں گا، یہ میری مجبوری ہے، اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی 4 مصروں میں یہی کیوں کیا ہے۔ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام لیا ہے تو حسین کا نام نہیں لیا۔ جس لائن میں یزید کا نام آ رہا ہو، جس لائن میں یزید کا نام آ رہا ہو، اس لائن میں حسین کا نام کیا جائے گا؟
اور 4 مصروں میں خواجہ صاحب نے 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین بلایا ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ایک حسین کے ذریعے پنجتن کو سمجھ سکتے ہو اور پنجتن کے ذریعے حسین کو سمجھ سکتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خالق میرے مولا حسین کا بھی اللہ ہے اور خالق اس کا بھی اللہ ہے کہ جس نے حسین کو میرے مولا کو شہید کیا اور قتل کیا۔ تو آیات محکمات اور آیات متشابہات، حسین مولا آیات محکمات میں سے ایک آیت اور وہ دشمن حسین آیات متشابہات میں سے ایک آیت ہے، وہ بھی مخلوق الہی، مگر یہ متشابہ ہے۔ متشابہ متذبذب لوگ، جی مردد لوگ، مشکوک لوگ، توجہ نا بھائی، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متشابہ ہیں۔ اور متشابہ کون ہیں؟ جو روزانہ رنگ بدلتے ہیں، جو روزانہ حلیے بدلتے ہیں، جو روزانہ طریق بدلتے ہیں، جو روزانہ انداز بدلتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت بدی ہے مقام شبیری۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ حسین نہیں بدلتے بھائی، حسین نہیں بدلتے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ جیسے حسین تھے ایسے ہی ہیں، حسین گئے نہیں ہیں، حسین ہیں، لیکن جو رنگ بدلتے ہیں نا، جو حلیے بدلتے ہیں، وہ ہیں کوفی و شامی، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اب آیات محکمات یعنی محکم وجود، جن کو دیکھ کر زندگی گزاری جائے گی، جن کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اللہ نے کبھی اس خانوادے کا تعارف اس انداز سے کروایا، کبھی اس خانوادے کا تعارف پروردگار عالم نے ایک اور حسین لفظ کے ذریعے سے کروایا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آیت بھی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کو تلاش کرو۔ اللہ نے اب ایک نام اور اس گھران کا ہمیں بتا دیا، یہ اللہ پتہ بتا رہا ہے، یہ اللہ ہمیں تعارف کروا رہا ہے کہ کبھی میں آیات محکمات کہوں گا، کبھی میں شجرہ طیبہ کہوں گا، کبھی میں وسیلہ بولوں گا، یہ تمہارا کام ہے کہ تلاش کرو۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ کبھی اور آیت پڑھی اور آیت نے صفحہ ہم نے پلٹا اور قرآن کی زیارت کی تو ایک اور آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے اللہ اکبر ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو اور خبردار نہ مرنا، نہ جانا، موت نہ آ جائے مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، ولا تفرقوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا۔ میں ترجمہ یہ نہیں کرتا کہ تفرقے میں نہ پڑھنا، میں ترجمہ کرتا ہوں اس رسی کے بارے میں جھگڑ مت کرنا۔ حبل اللہ، حبل، اب یہاں تعارف ہو رہا ہے حبل اللہ کا۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ آپ لوگ کہیں اور تو نہیں گئے ہوئے؟ مولا علی سے پوچھ رہے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے، حبل اللہ کیا ہے جسے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی علی اور قرآن دو کب ہیں؟ ان دونوں قولوں میں تضاد نہیں ہے۔ خود مولا نے کہا ہے جنگ صفین میں جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا، حضرت نے فرمایا تم اسے دیکھ کر متاثر کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بولتا قرآن ہوں، میں تمہارے سامنے مجسم قرآن کھڑا ہوا ہوں۔ اب یہ اللہ تعارف کروا رہا ہے، حبل اللہ، وسیلہ، جی شجرہ طیبہ، آیات محکمات، یہ اس خانوادے کا تعارف ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر کبھی، توجہ چاہوں گا جملے پر، مجھے اور آپ کو اگر کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو صرف ایک ہی بات پر ملے گی کہ ہم انہیں مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ آپ کے ماں باپ کا آپ کے کرم ہے، آپ کے اساتذہ کا آپ پر کرم ہے، آپ کے ماحول کا آپ پر اثر ہے کہ آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اسی دروازے سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ اب یہ جو محکم وجود ہے، جو حبل اللہ ہے، جو وسیلہ ہے، جو آیات محکمات ہیں، جو شجرہ طیبہ ہے،
یہ قرآن میں اہل بیت کے نام ہیں۔ اچھا، بہت سارے نام اللہ نے لیے اور بہت سارے اشاروں میں اللہ نے بات کی، اور کہیں اشاروں سے بات کرتے کرتے، جیسے ابھی کلام پڑھ جا رہے تھے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ شاعر مطلع پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اشعار سناتا ہے، اور پھر آخر میں مقطع کے ذریعے سے اپنا تعارف بھی کروا دیتا ہے۔ اللہ نے کبھی حبل اللہ کہا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو ہے اللہ نے کبھی شجرہ طیبہ کہا، بہت سے لوگوں پہ واضح نہیں ہوا۔ اللہ نے آیات محکمات کہا، بہت سے لوگوں پہ واضح نہیں ہوا۔ اللہ نے وسیلہ کہا، بہت سے لوگوں پر واضح نہیں ہوا۔ تو اب اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میں نام بھی بتا دیتا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بلند تر ہدیہ کریں گے۔ اللہ نے بالآخر اللہ نے اس قبیلے کا، اس گھرانے کا، اس انجمن کا نام بھی بتا دیا۔ اور یہ گھرانہ ان کا جو محکم وجود ہے، ان کا جو اصل و ثابت وجود ہے، یہ جو مضبوط وجود ہے، یہ بہت سارے اس کے، اب آج کا جوان کہتا ہے نا جی اللہ نے انہیں عطا کیا تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک اندھا نابینا کو نہیں دیکھ، اندھا نابینا جو ہے وہ کسی گناہ کے منظر کو نہیں دیکھتا تو اس کا کمال کیا ہے؟ ایک آدمی کے پیر ہی نہیں ہے تو وہ چل کے کہیں گناہ کے لیے جاتا نہیں تو اس کا کیا کمال ہے؟ تو اللہ نے جب ان کو عظمتیں عطا کی تو ان کا ذاتی کمال کیا ہے؟ تو میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ کچھ ہیں کہ جنہیں امتحان لینے کے بعد سند دی جاتی ہے، کچھ کو پہلے سند دے کر امتحان لیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے امتحان پہلے لیا ہے، نبوت بعد میں دی ہے۔ اہل بیت کو عظمت پہلے دی ہے، امتحان بعد میں لیا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور یہ ممکن ہے پھر اس میں بھی کوئی سوال ابھار لے، کوئی سوال نکال لے، کیونکہ کسی کے دماغ پہ تو پابندی نہیں لگا سکتا جی۔ ممکن ہے کوئی یہ سوچ لے کہ سب یہ کیوں قاعدہ بدل دیا، ان سے بھی پہلے اللہ امتحان لیتا، آخری وقت میں کہتا کہ اب میں حسین کو امام بنا رہا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم کو اتنے امتحانوں کے بعد کہا کہ میں امام بنا رہا ہوں۔ پیدائشی تو امام نہیں تھے حضرت ابراہیم، حسین پیدائشی امام ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا، مولا علی پیدائشی امام ہے مگر حضرت ابراہیم پیدائشی امام نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے یہ قاعدہ تقسیم کر دیا، تبدیل کیوں کر دیا اللہ نے یہ قاعدہ قانون؟ اس کے لیے جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ میری سوچ ہے ایک معمولی سا ذاکر ہوں، کوئی دعویدار بھی نہیں ہوں اپنی علمی کوئی حیثیت کا۔ اتنا ضرور ہے کہ ان کو پہلے منصب دے کر امتحان بعد میں لینا، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے اور اعتماد الہی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کسی پر اعتماد ہو تو اسے پہلے سے ہی کام دے دیا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ کہیں جانے والا نہیں ہے، اور اللہ نے جن پر اعتماد کیا ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جملہ ہدیہ کرنے جاؤ، وہ ہزاروں میں نہیں ہے، اللہ نے انہی پر اعتماد کیا جن کی وجہ سے کائنات بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ان کو اللہ نے جو بعد میں امتحان لیا یا انبیاء کرام سے پہلے امتحان لیا، تو ان میں جو کمال ہے، فضیلتوں کا سبب جو عنوان ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ان کی فضیلتوں کے دو موٹے اور روشن سبب ہیں۔ سب سے پہلا سبب علم، دوسرا سبب شجاعت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کمالات کی بنیاد اور کمالات کی اساس ہوا کرتی ہیں۔ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر عصمت کے حوالے سے، اور اس پہ انشاءاللہ بہت ہی واضح اور متقن اور بہت ہی روشن مضبوط جواب بھی دینے کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جواب ہے مگر اچھا ہے اور زیادہ کام ہو جائے، دوبارہ سے محنت ہو جائے، مطالعہ ذرا دوبارہ سے اپنے کام کو فریش کر لیا جائے، اپنے کام کو اور تازہ کر لیا جائے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت عباس علیہ السلام، کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا، کیا جناب علی اکبر علیہ السلام، کیا جناب معصومہ قوم علیہ السلام یہ معصوم ہیں؟ تو کہیں سے جواب آیا کہ نہیں معاذ اللہ، یہ معصوم نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے فوراً معاذ اللہ جوڑ رہا ہوں کیونکہ کلپ اتنا سا کہیں نہ بن جائے۔
کہ جی مولانا نے بھی یہی کہہ دیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پڑھا. نہیں یہ نہیں بنائیں گے. تو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی کو, کیا نام ہے تمہارا, عامر کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں کریں گے. یہ تو جب ڈل جائے گا تو پھر کارستانیاں ہوتی ہیں نا. تو بہت مشکل میں ہم اس وقت, اور ایک بات کاٹ پیٹ پیش کی جاتی ہے. اچھا یہ محفل ہو رہی ہے, ہنسنے پر پابندی نہیں ہے. اور جی یہ محفل ہے تو اس میں ممبر کا مزاح بھی مجھے آتا ہے, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور ہم چلے جائیں, اپنے مضمون سے دور ہو جائیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بحث چھڑی مولانا, اس میں دلائل ایک الحمدللہ بارش ہے دلائل کی. یعنی اس عقیدے کو جو آپ کا اور میرا اور اکثریت کا عقیدہ ہے کہ یہ 14 اور یہ 4 خاص طور پر, یہ 4 ہستیاں اور وہ 14, ان کی عصمت پر ہمارے ہاں کوئی تردد نہیں ہے. تو پھر ممکن ہے کہ پھر 14 کیوں بولتے ہیں آپ؟ 14 میں 4 جوڑ کر 18 بولا کریں. تو کیوں آپ 18 معصوم نہیں بولتے؟ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے, ہم نے تو بڑوں سے سنا ہے 4 معصومین 4 معصومین. تو پھر 4 یہ ہستیاں جن کے میں نے نام لیے انہیں کیوں نہیں جوڑتے؟ تو میں اس کے اوپر ایک نغزی جواب یہ دوں گا, میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے, میں نغزی جواب اس کا یہ دوں گا کہ 1,23,999 پیغمبر بھی تو معصوم ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ 1,23,999 اور 18 وہ بھی تو معصوم ہے؟ آپ گنتی میں جب عصمت اور معصومین کا عنوان آتا ہے تو گنتی میں آپ 1,23,900 کیونکہ پیغمبر 14 میں ہے, 1,23,999 پیغمبروں کا نام آپ گنتی میں نام نہیں لیتے. تو اگر وہاں نام نہیں لیتے اور یہاں نام آپ نہیں لیتے تو نام نہ لینے سے کیا ان کی عصمت ظاہر ہو جائے گی؟ کیا ان کا نام گنتی میں نہ لینے سے کیا ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی؟ توجہ چاہوں گا جی. ان کا نام نہیں لے رہے, حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آتا تو کیا کلمے سے ابو طالب دور ہے؟ میں تو ایک جگہ بہت مشکل میں آ گیا, میں نے کہا جی کیا باتیں کرتے ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے یہاں تو بہت سارے گھروں میں طوطے پلے ہوئے جو کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کون سی دلیل ہوئی کہ جو کلمہ پڑھ لے گا بس وہ فضیلت والا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو وہ جو نام ہم نہیں لیتے گنتی میں, اور یہ جو نام ہم نہیں لیتے گنتی میں نہیں لاتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز. اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. ان کی عصمت پر اور ان کی عصمت پر اور ہر معصوم کی عصمت پر جو واضح اور روشن دلیلیں ہیں وہ 2 دلیلیں ہیں, 2 عنوانات ہیں جو عصمت آور ہیں, جو عصمت ساز ہیں, جو معصوم کو معصوم بناتی ہیں. وہ 2 صفتیں ہیں, ایک صفت کو کہتے ہیں علم اور ایک کو کہتے ہیں شجاعت. جسے قرآن نے کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. صلوات پڑھے ذرا محمد حضرت طالوت کے قصے میں کہنے لگے کہ لم یعطى سعة من المال. آپ اسے اے موسیٰ آپ انہیں کیسے بنا رہے ہیں ہمارے اوپر حاکم جبکہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے؟ تو اللہ کا جواب آیا, ان کو جواب دے دو, ہم اسے امام بناتے ہیں, ہم اسے رہنما بناتے ہیں, ہم اسے پیشوا بناتے ہیں. زادہو, ہم نے ان کے اندر جو صفت رکھی ہے, زادہو بسطتن فی العلم والجسم, ہم نے انہیں علم میں بھی مضبوط بنایا ہے اور جسم میں بھی مضبوط بنایا ہے. یعنی جس کے پاس یہ 2 صفتیں ہوتی ہیں اس کے ہاں عصمت آتی ہے. اب میں یہاں دلیل دینے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. جناب زینب کبریٰ کو کیا فرمایا امام سجاد نے؟ یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یعنی عالمہ ہیں مگر آپ کا معلم کوئی نہیں ہے. یہ کیسے سمجھیں گے کہ کوئی عالم ہو اور اس کا معلم کوئی نہ ہو؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے پاس علم وہبی ہے, یعنی یہ اللہ کی شاگرداں ہیں, یہ اللہ کی تلمیذاں ہیں, یہ اللہ کی شاگرداں ہیں, یہ اللہ سے پڑھ کر آئی ہیں. علم وہبی ہے. اللہ جسے علم دے کر بھیجتا ہے اس کی زندگی میں گزر نہیں ہوتا گناہ کا. یہ ایک دلیل ہے جی. عصمت کے اوپر بات مفصل ہونی ہے اور موضوع مکمل ہے, اس لیے میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں تاکہ کسی اور موقع پر عصمت ائمہ کے علاوہ, عصمت معصومین 14 معصومین کے علاوہ ان 4 ہستیوں کی عصمت پر. اچھا 4 ہی کیوں بھائی؟ ممکن کوئی کہے جی کچھ اور ہستیوں کا نام بھی بڑھائیے. تو میں اس کے لیے جو اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں یہ
کہ یہ 4 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں سلام کرنے کے لیے معصوم آئے، جنہیں زیارت ان 4 کی معصومین نے پڑھی ہے۔ مولا عباس کو کہا ہے مولا صادق نے میں آپ پر فدا، کیسے ممکن ہے کہ معصوم غیر معصوم پر فدا ہو جائے؟ اور کر رہے ہیں معصوم پر فدا ہوگا، معصوم اپنے سے بالا تر پہ فدا ہوگا یا اپنے جیسے پہ فدا ہوگا؟ اپنے سے کم تر کے اوپر معصوم فدا نہیں ہوگا۔ مگر جناب عباس کے لیے فرمانے مولا حسین میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی جس کا وجود جس پر منحصر ہو آپ اس کی عصمت پر بحث کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، صلوات بھرپور ادا کریں۔ اور علم حضرت عباس اور شجاعت حضرت عباس، یہ خاص طور پہ شجاعت تو حضرت عباس کی استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے، جب بھی وفا حضرت عباس کی استعارہ ہے۔ حضرت عباس کے آمادہ ہیں، مقدمہ ختم کرو اپنا۔ حضرت عباس کے 12 لقب ہیں۔ نام ہمیشہ شخصیات کا ایک ہوتا ہے، لقب زیادہ ہوتے ہیں، اور لقب ایسا ہی ہے، میں اپنے ان کم سن ساتھیوں کو سمجھاؤں کہ جیسے کسی ایک وجود کے پاس چند وزارتیں ہوں، وہ شخصیت اس کی ایک ہی ہے مگر اس کے پاس وزارتیں مختلف ہیں۔ کبھی کہا جائے گا وزیر قانون، کبھی کہا جائے گا وزیر بلدیات، کبھی کہا جائے گا وزیر تعلیم، مگر جب نام پوچھا جائے گا یہ 5-6 وزارتوں والے کا تو کہا جائے گا مثال کے تمہیں عمران نذیری۔ بھائی محفل پڑھ رہا ہوں میں، انہی کا کام تھوڑی ہے ہنسانا، میں بھی تو کچھ ان کو دیکھوں نا کیا کر رہے ہیں۔ تو مثلا نام ایک ہی ہوگا مگر وزارتیں مختلف ہوں گی۔ اب یہاں میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں کہ عباس نام ایک ہے مگر جس ایک عباس کے پاس 12 وزارتیں ہوں، صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ جی نبی مکرم کے القاب کے تحت 100 لقب ہیں نبی کے۔ اچھا وہ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا ملک تھوڑی ہے جو اتنی وزارتیں کیبنٹ بنائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کی وزارتیں بھی چند ہی ہوتی ہیں، لیکن جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کی وزارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اب یہ القاب کا زیادہ ہونا بتا رہا ہے کہ ان کی مملکت کتنی بڑی ہے۔ جی یہ جس مملکت کے وزیر بنائے جا رہے ہیں ان کے پاس مملکت کتنی زیادہ بڑی ہے۔ اب یہ قلمدان تو مولا عباس کے پاس 12 ہیں مگر یہ 12 قلمدانوں والا وجود جب کام لینے لگتا ہے تو اپنے نوکروں کو ترتیب دیتا ہے، اور جو نوکر ترتیب پاتے ہیں وہی اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ 12 وزارتیں مولا عباس کے پاس کیا ہیں؟ اب میرے اپنے انداز سے سن لیجئے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ یقیناً آج کی مجلس میں 12 کی 12 وزارتوں پر بات نہیں ہوگی، میں نام 12 لے لیتا ہوں۔ مولا عباس کے پاس 12 قلمدان ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، مگر 12 قلمدانوں میں سے کسی ایک 2 کی تھوڑی سی تشریح بھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا قلمدان حضرت عباس کے پاس سب سے پہلی وزارت مملکت الہیہ کے وزیر کی بات کر رہا ہوں میں۔ کائنات پر اللہ مالک ہے، اس اللہ مالک کے وزیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ جی اب پہلی وزارت اور پہلا قلمدان حضرت عباس کے پاس کیا ہے؟ ابو الفضل۔ ابو الفضل یہ کنیت ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہوگا، یہ لقب ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہوگا، اور یہ لقب بھی ہے اور یہ کنیت بھی ہے، یعنی دونوں کا میں انکار نہیں کر سکتا، آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ابو الفضل سے مراد فضل کے بابا، اس لیے کہ حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام فضل ہے، فضل کے بابا، اور ابو الفضل سے مراد فضل کے بابا نہیں، فضل والا، فضل والا۔ جی ابو تراب، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے، کم سن ساتھیوں کے لیے، ابو تراب کا بابا نہیں ترجمہ ہوگا، تراب والا، صاحب تراب۔ جی
معاف کیجیے گا مگر محفل ہے تو یہ لفظ آپ کو برا نہیں لگے گا. ابو ہریرہ. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہریرہ کا باپ بلی کا باپ بلی والا. توجہ کر لی آپ رات میں. تو ابو جو ہے نا, صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بھائی علمی بات ہو رہی نا, تو مجھے مثال تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو ابو کا ترجمہ ہمیشہ باپ نہیں کیا جائے گا. کبھی باپ ترجمہ کیا جائے گا, کبھی ابو کا ترجمہ والا اور صاحب کے معنی میں کیا جائے گا. مثلا جی مٹی والا, بلی والا. مثلا معاف کیجئے گا میں ساتھ جوڑ رہا ہوں, یہ مجھے مولا میرے معاف کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا صلوات پڑھنے میں تکلف نہیں کریں کیونکہ میں ابو الفضل, فضل کے بابا تو بات روشن ہے, لیکن ابو الفضل فضل والا. اللہ اکبر. فضیلت اگر کہا جائے نا کہ فضل, کیونکہ مصدر ہے نا مولانا, عربی میں فضل جو ہے وہ مصدر ہے. فضائل, فضیلت بھی جو ہے وہ اس میں گرامر کے اندر اس کا کوئی اور معنی ہو جائیں گے, لیکن فضل ایک الفضل مصدر نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے. مصدر نہ حال کا محتاج ہوتا ہے, نہ ماضی کا, نہ مستقبل کا. جی فضل فضیلت کا مجموعہ. اب اگر علم فضیلت ہے تو عباس علم والا. اب اگر عزت فضیلت ہے تو عباس عزت والا. جی اب اگر غیرت فضیلت ہے تو عباس غیرت والا. اگر شجاعت فضیلت ہے تو عباس شجاعت والا. بھئی جتنے فضائل سوچ لیں عباس والا. فضائل کا مجموعہ ذات حضرت عباس کی ذات. ایک لقب حضرت عباس کا ابو الفضل, دوسرا لقب ابو القربہ. تو نہیں رہے. ابو القربہ, قربہ کہتے ہیں عربی میں لغت میں مشق کو. مشق اس زمانے میں ظاہر ہے پانی پلانے کا ذریعہ, پانی آب رسانی کا ذریعہ مشق ہوتی تھی. ٹھیک ہے, آج آپ کے پاس دور بدل رہا ہے. تو قربہ یعنی پانی والا, ابو القربہ مشق والا. تو میں اگر جلدی سے گزرتے ہوئے بھی کہوں گا تو کوئی اچھی بات کہنا چاہیے مجھے, یعنی کوئی معیاری بات ہونی چاہیے. ابو القربہ یعنی مشق والا, پانی والا. تو میں اگر کہہ دوں زندگی والا, زندگی بانٹنے والا, حیات دینے والا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے مولا کے القاب میں تیسرا لقب قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم, قمر بنی ہاشم. تکرار کر رہا ہوں, بنی ہاشم کا چاند. جس بنی ہاشم میں ہر فرد چاند ہو. عبد المطلب قمر برہا, ابو طالب قمر حرم. ہر شخص یہاں چاند ہے. کمال عباس علمدار یہ ہے کہ چاندوں میں چاند ہے. قمر الاقمار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قمر الاقمار, قمروں کا قمر, چاندوں میں چاند. یہ مولا عباس کا ایک لقب. ایک لقب حضرت کا اور ہے, وہ ہے عبد الصالح. عبد الصالح زیارت حضرت عباس میں آپ پڑھتے ہیں عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین علیہم السلام. عبد الصالح, عبد الصالح. جی عبد الصالح کے کئی معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے صالح کون ہے, تب عبد سمجھ میں آ جائے. جی عبد الصالح. اچھا ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو عرفانیات سے عاری خالی جی دور خوش لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا دماغ خشک ہے نا, تو انہیں وہ عرفانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ کہنے لگے کہ جی جو ہے وہ عبداللہ نام ہونا چاہیے,
عبد حسین نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ حسین کا بندہ ہے تم لوگ حسین بندے ہو تو تمہارے تو ناموں میں شرک ہے جی۔ عبدالعلی نام نہیں ہونا چاہیے، عبداللہ نام ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ تم علی کے بندے ہو، بتاؤ طے کرو اللہ کے بندے ہو یا علی کے بندے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، علی کے بندے بھی ہیں۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ اللہ ہے علی علی؟ ہم نے کہا ہمیں بھی پتا ہے اللہ اللہ ہے علی علی ہے، مگر تمہیں بتانا چاہیے کہ عبد کے دو معنی ہیں۔ ایک عبد کے معنی ہے عبد عبادت، اور ایک عبد کے معنی ہے عبد اطاعت۔ عبد اطاعت اور عبد عبادت میں یہی فرق ہے۔ عبد عبادت ہم صرف اللہ کے ہیں، مگر عبد اطاعت اللہ رسول اور اولی الامر کے ہیں۔ تبھی تو کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی میں آپ کو تھکا تو نہیں رہا، میں کچھ ایک دو منزل آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر بھائی ہمارے یہاں تو عبد الحسین، علامہ عبد الحسین امینی صاحب الغدیر، چھوٹا نام ہے، اتنا بڑا مجتہد، صاحب کرامت مجتہد عبد الحسین دستغیب جی، عبد الحسین دستغیب شیرازی، کتنا بڑا نام ہے۔ پاکستان میں کئی نام ہے ہمارے۔ عبدالعلی ایک بہت بزرگ عالم تھے ملتان میں، عبدالعلی، علامہ عبدالعلی ہیراوی، کتنا بڑا نام ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام، اولیاء الہی کے نام، اللہ کے خاص بندوں کے نام۔ عبد الحسین، عبداللہ شبر، عبداللہ ابو العلا، عبداللہ نام سے بھی بہت ہیں۔ تو یہ عبد الصالح، عبد الصالح، بھائی میں جب تک مجھے لطف نہیں آئے گا آپ کو کیسے آئے گا؟ تو اس لیے مجھے لطف لینے دیجیے۔ کیا کہا ہے؟ ان تتوبا فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ وجبرائیل وصالح المؤمنین۔ اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ بھائی مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، سورہ تحریم جا کے پڑھے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، سورہ تحریم جا کے پڑھے، چوتھی پانچویں ہی آیت ہے، شروع میں ہی لکھا ہے، زیادہ آگے تک زیادہ جان بھی نہیں پڑے گا جی۔ اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے توبہ بھی کر لی، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تو تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور تم اگر میرے نبی پہ چڑھ کر آئیں، تم اگر میرے نبی پہ چڑھائی کرنے آئیں، تم میرے نبی پر اگر روب ڈالنے کے لیے دونوں آئیں، تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، علیہ کا جو مرجع ضمیر ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، میرے نبی کو روب میں لانے کی بات کی، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مددگار ہے۔ بھائی جملہ محسوس کریں گے، میرا نبی اکیلا نہیں ہے۔ تم نے اگر میرے نبی پہ چڑھائی کی تو جانو اللہ اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور جبریل مدد کرنے آئے گا، یعنی آسمانی ساری مدد جبریل لے کر آئے گا۔ وہ صالح المومنین، اور مومنین میں ایک صالح وجود، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صالح وجود میرے نبی کا مددگار ہے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یہ صالح وجود کون ہے؟ مسکرا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں ہی وہ صالح المومنین ہوں جو نبی کا ہمیشہ مددگار رہا۔ اب عبد الصالح ذہن میں ہے؟ اب صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت کے القاب میں ایک لقب عبد الصالح۔ کل آفس جانا ہے آپ کو؟ 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عبد الصالح مولا عباس کا ایک لقب۔ آگے بڑھوں، حضرت کا ایک لقب ہے المواسی۔ المواسی، مواسی اسے کہتے ہیں، اب میں تو ایسے نہیں گزروں گا بھائی، اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو تو آپ اسلام دین مساوات نہیں ہے جی۔ کسی نے غلط بتایا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اگر دین مساوات بن گیا نا اسلام، تو اسلام قابل پیروی نہیں رہے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مساوات
سب برابر ہے. دین مساوات یعنی سب برابر. اسلام کہہ رہا ہے سب برابر ہیں. سب برابر ماننا تو بے عدالتی ہے, نا انصافی ہے. سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کسی کو برابر بنانا یا نہیں تو اسلام کیسے بنائے گا؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا, تو مساوات کا کیا مطلب ہے؟ اسلام دین مساوات نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے جو ایک جیسے نہیں ہے, اللہ نے جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے. بھائی توجہ نا حضرات کی. تو جو ایک جیسے ہیں ہی نہیں وہ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ جی, جنہیں اللہ نے ایک جیسا ہم جیسا نہیں بنایا وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے جنہیں ایک جیسا بنایا؟ اب آپ ذرا غور فرمائیں, دین مساوات کا مطلب تو ہوا کہ صاحب 2 ٹافیاں ہیں, ایک بچے کو ایک دے دو, دوسرے کو دوسرے دے دو. 2 بھوکے ہیں, ایک روٹی ایک کھلا دو, دوسری روٹی دوسرے کو کھلا دو. یہ ہے مساوات. اب ایک کو آدھی روٹی کی بھوک ہے, ایک کو 1.5 روٹی کی بھوک ہے, تم نے اسے بھی ایک کھلا دی, اسے بھی ایک کھلا دی. مساوات. اسلام یہ پیغام نہیں دیتا. اسلام کا کوئی تعلق مساوات سے نہیں ہے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں, اسلام کا تعلق مساوات سے نہیں ہے, مواسات سے ہے. مساوات, مواسات, یہ واؤ کو آگے پیچھے کرنا ہے بس. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مولانا بھائی اگر اپنا شوق آپ دکھائیں گے تو میں اچھا پڑھ سکوں گا, اور اگر آپ تھکے تھکے رہیں گے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا. اسلام دین مساوات نہیں ہے, دین مواسات ہے. مساوات اور مواسات میں فرق کیا ہے؟ مساوات اور مواسات میں فرق یہ ہے کہ جو برابر کی بات کرے, میں بھی پیٹ لگا ہوا ہے, تمہارے بھی پیٹ لگا ہوا ہے, تم بھی کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا, یہ مساوات والا ہے. اور مواسات والا کون ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم کھا لو میں بھوکا رہوں گا. یہ ہے مواسات. مولا عباس کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں گے. مولا کے القاب میں ایک لقب ہے المواسی. مواسی, مواسی اسے کہتے ہیں, مساوی نہیں, مواسی. مواسی اسے کہتے ہیں جو خود کی نفی کرے اور مولا کا اقرار کرے. جو اپنی ذات کی نفی کرے اور اپنے مولا کا اقرار کرے اسے مواسی کہا جاتا ہے. اب مجھے جو میں جس 1 گھنٹہ تو پڑھوں گا نا تو تقریباً مجھے 20 منٹ 15 منٹ ہے میرے 1 گھنٹے میں. ابھی 40-45 منٹ ہوئے مجھے, تو اس لیے آپ ذرا سنبھل کے بیٹھے. اور ابھی کلاس ختم نہیں ہو رہی, تو یہاں بات ہو رہی ہے مولا کے القاب کا مختصر تعارف. ورنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ میرا اگر میں اپنے مون میں آ جاؤں تو ہر لقب پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ہم جلدی جلدی گزر رہے ہیں. المواسی, مواسی حضرت عباس کے القاب ایک لقب. الحامی, مولا کے 12 لقبوں میں سے ایک لقب الحامی, حمایت کرنے والا. میں آپ کی حمایت کروں تو آپ کو کیا فائدہ, بلکہ بعض اوقات تو نقصان ہوگا. تشریح کر رہا ہوں الحامی کی. مولانا آپ نہ بولیے گا ہمارے لیے, آپ کے بولنے سے ہم اور مشکل میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی حمایت تو چاہیے نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے. کتنا کمال ہے عباس علمدار کا کہ جو حسین کا حامی ہو. ہر ایک کی حمایت نہیں چاہیے. یہ عظمت عباس علمدار ہے کہ جو حسین کی حمایت کرے تو لقب پڑ جائے الحامی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. مولا عباس آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائیں, ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. الحامی, کس کے حامی بھائی؟ حسین کے حامی. کہا تھا اگر عباس کو ہم نے حسین سے علیحدہ کر لیا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا کربلا کا معرکہ. لہذا صرف اور صرف امان نامہ حضرت عباس کے لیے لایا تھا شمر. ان کی پلاننگ یہ تھی, ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عباس حسین سے علیحدہ کرو, اس لیے کہ عباس کی اکیلے کی حمایت لاکھوں کی حمایت کے برابر.
اور جب آیا نا آواز دینے لگا کہ اے عباس علی میں تمہارے لیے یزید سے امان نامہ لے کر آیا ہوں، کربلا میں تمہیں نہیں مارا جائے گا، کربلا میں تمہیں نہیں مارا جائے گا، تو میرے مولا خاموش باہر آوازیں لگا رہا تھا، مولا اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، مولا حسین نے آ کر کہا عباس جاؤ جا کے جواب دو، جا کے جواب دو، اگر کوئی فاسق اور فاجر بھی بات کرے تو جواب تو دو۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا عباس باہر آئے، الہام کی تشریح کر رہا ہوں، میرے مولا عباس باہر آئے، حضرت فرمایا کہو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا تھا، کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ امان نامہ لے کے آیا ہوں، خط تھا اس کے پاس، تحریر تھی یزید کی طرف سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ عباس ابن علی کو کربلا میں نہ مارا جائے۔ میرے مولا عباس کا جملہ سنیں، میرے مولا نے فرمایا تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان نامے پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر۔ وہ امان نامہ کہ جس میں حسین کا نام ہی نہ ہو، ایسے امان نامے پہ بھی لعنت اور لانے والے پہ بھی لعنت۔ یہ کہہ کر الحامی مولا عباس کا لقب۔ آگے بڑھوں، الواقی مولا عباس کے القاب میں ایک لقب۔ واقعی اسے کہتے ہیں جو کھڑا رہے تو سب کھڑے رہیں، جو ہٹے تو سب ہٹ جائے، جو ہے تو سب ہیں، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ ہے تو سب ہیں، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی لوگ تو پھیلی ہیں۔ وہ واقعی جو اصلی ہے وہ ہے تو محفل سجے گی۔ بھائی دسترخوان پر آپ نے بلایا مولانا کو، مولانا تو آئے نہیں، چار آدمی سن کر گئے کہ مولانا وہاں آ رہے ہیں، تو وہ کہے گا بلانے والا کہ بھائی مولانا ہوتے تو دسترخوان لگتا، مولانا ہی نہیں ہے جن کے لیے ہم نے ان کو بلایا تھا، آپ کو تو نہیں بلایا تھا، اب وہ ہوتے تو آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو اصلی کون ہے؟ مثلا مولانا، تو پہلی کون ہے؟ تو بل بلائے آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، میں ایک عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں اصلی 14 ہیں، یہ ہیں تو ہمارا کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ السائی مولا کے القاب میں ایک لقب، السائی، سین الف عین چھوٹی ہے اسلام کے ساتھ، السائی۔ اگر حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے پانی نہ نکلا ہوتا تو 7 نہیں 70,000 7,000 چکر بھی کر لیتی حضرت حاجرہ۔ وہ حاجیوں کو مشکل ہو جاتی وہ اور بات ہے، لیکن حضرت حاجرہ صحیح چھوڑتی نہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ صحیح کرتی رہیں، یہ تو 7ویں چکر پہ پانی نکل آیا، اگر پانی نہیں نکلتا تو یہ 700 چکر بھی کرتی۔ اور صحیح کرنے والا سائی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہمت سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب جملہ سنیں نا، میرے مولا علی فرما رہے مولا عباس سے، عباس میدان میں جاؤ، پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنے پاؤ، جس کی صحیح صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی بڑی عنایت آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں، جو صحیح اور کوشش میں اتنا مضبوط ہو، پہاڑ ہٹے وہ نہ ہٹے، اس کا حق ہے کہ اسے سائی کہا جائے۔ کوشش کرنے والا وجود، ہمت نہ ہارنے والا وجود، ہمت سے ہاتھ نہ اٹھانے والا وجود۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، بچوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو آواز سن رہے ہیں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کہ خبردار عباس کا ماتم کرنے والے، مولا عباس سے محبت کا اظہار کرنے والے ہمت کے کمزور نہیں ہوتے جی۔ ہمت اپنی نہ توڑنا، کبھی میدان چھوڑ کر نہ جانا، میدان چھوڑ کے جانے والے عباس علمدار کے ماننے والے نہیں ہوتے، میدان میں ڈٹنے والا ہوتا ہے جو عباس علمدار کا ماننے والا ہوتا ہے، میدان میں جمنے والا ہوتا ہے۔ 2 پیپروں میں فیل ہوئے دوبارہ تیاری کرو، 4 جگہ انٹرویو میں فیل ہو گئے دوبارہ تیاری کرو۔ یہ میدان چھوڑ کر جانے والا مولا کا چاہنے والا نہیں ہوتا، السائی کوشش کرنے والا۔ آگے بڑھوں، باب الحوائج۔ بھئی کتنا سنا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
مولا کے القاب میں نواں لقب باب الحوائج. ترتیب میں میں نے جو ترتیب میں بیان کر رہا ہوں، نواں لقب باب الحوائج. باب الحوائج اللہ کو تو دینا ایسا تو بھائی جو بتوں کے آگے خم و راست ہوتے ہیں کھا تو وہ بھی رہے ہیں، جو اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے کھا تو وہ بھی رہے ہیں. دینے والا کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ یہ ہے عنوان فضیلت. باب الحوائج کون ہے جو حاجت نہیں رکھتا؟ بھائی ہر شخص کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، سوالات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں. جی ہر شخص اپنی اپنی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور رکھتا ہے. حاجت کی جمع کو حوائج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی ساری حاجتیں ایک آدمی کی نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کی حاجتیں جس دروازے سے پوری ہوں اسے عباس کہتے ہیں. باب الحوائج. اور یہ کیفیت باب الحوائج کی، یہ کیفیت کہ اللہ ہر ایک کو باب الحوائج نہیں بناتا. جب یہ کہہ دیا کہ صاحب مثال کے طور پر کھانا جو ہے وہ فلاں جگہ پر مل رہا ہے اور وہاں جا کے دیکھیں تو کھانا نہ ہو تو کہا جائے گا نا کہ آپ نے یہاں کیوں بھیج دیا تھا، کھانا ہی نہیں ہے. جی فلاں ہال برابر میں ہی ہے نا کھانے کا انتظام ڈاکٹر صاحب، جی برابر والے ہال میں جو قریب ہے وہاں کھانے کا نظر کا اہتمام ہے. اب وہاں جائیں مومنین اور وہاں کھانا نہ ہو تو کہا بھائی یہاں کیوں بھیج دیا جب یہاں ہے نہیں. جب کہہ دیا عباس باب الحوائج ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حاجت پوری نہ ہو؟ اب اس دروازے سے مولا سے حاجتیں پوری ہونی ہے. اچھا اگر حاجتیں پوری نہ ہو رہی ہوتی نا تو اہل بیت کے دروازے پہ مجمع کم ہونا چاہیے تھا. بھائی تھک گیا حضرات. اس دروازے پر مزے کا بڑھنا بتاتا ہے کہ مل رہا ہے. باب الحوائج. لقب آگے بڑھا رہا ہوں، لقب کے اوپر غور کر رہا ہوں. لقب کے اوپر حامل اللواء، مولا عباس کا 10واں لقب حامل اللواء، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں علمدار. لواء کہتے ہیں علم کو. حامل اللواء علمدار. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. توجہ ہے مولانا، توجہ چاہوں گا. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم، خشک صحراؤں میں فوجوں کی روانی ہے علم. خشک صحراؤں میں فوجوں کی روانی ہے علم، فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم. بھائی توجہ چاہوں گا، تھوڑا گردن ہلا دیجئے. فوج کا دل سپاہی کی جوانی ہے علم، دوستو عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. دوستو میرے میں نہیں ہے، میں وہ تب سے کہہ رہا ہوں. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم، دستے غدار میں گر ہو نہیں کھلتا ہے علم. دستے غدار میں گر ہو نہیں کھلتا ہے علم، اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے. اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. اور کھل گیا اور کھول کر کان ذرا، اس یہ مصرع کھل گیا راز وفا بھی مصرع ہے، مگر یہاں میں ایک بند اور آگے والا سنا رہا ہوں کہ کھول کر کان ذرا بانی بدعت سن لے. کھول کر کان ذرا بانی بدعت سن لے، یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. اور جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے، تجھ کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. بھائی بیت سنیں گے. تجھ کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے، توڑنے کے لیے اسلامی بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا. توڑنے کے لیے اسلامی بھرم مانگا تھا، ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. اور شاعر کہتا ہے کہ یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے. بھئی تھکے نہیں نا. یہ علم
جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے۔ اور تیسرا مصرع سنیں گے، یہ علم جانتا ہے کتنے علمدار ہوئے، کبھی حمزہ تو کبھی جعفر تیار ہوئے، اور ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے۔ ایسے ویسے بھی کئی بار طلبگار ہوئے، پر علمدار فقط حیدر کرار۔ پر علمدار، بیت سنیے گا، پر علمدار فقط حیدر کرار ہوئے، چھڑ گیا ساز وفا نیند سے جاگا ہے علم۔ چھڑ گیا ساز وفا نیند سے جاگا ہے علم، دست عباس میں سونے پہ سہاگا۔ سونے پہ سہاگا۔ صلوات پڑھیں گے مولا عباس کی ذات پر۔ جی، دست عباس میں سونے پہ سہاگا ہے علم۔ اور مولا کے القاب میں لقب سن لیجئے، صرف حامل اللواء، دو لقب ہو، الزیغم۔ مولا کا ایک لقب ہے الزیغم۔ زیغم اسد نہیں، زیغم میں، اسد میں اور غضنفر میں ہیں سارے شیر۔ غضنفر بھی شیر ہے، اسد بھی شیر ہے، اور زیغم بھی شیر ہے۔ زیغم اس شیر کو کہا جاتا ہے جو چیر اور پھاڑ رہا ہو تو آواز جاتی ہے زیغم، جو چیرنے پھاڑنے والا ہو نا، جو دشمن کو نیست و نابود کرنے والا ہو۔ اور آخری اور میرے بیان کے اندر مولا کا ایک لقب ابو القاسم۔ ابو القاسم، ابو القاسم، اللہ اکبر۔ قاسم اسم فاعل ہے نا، تقسیم کرنے والا، تقسیم کرنے والوں کا صاحب، تقسیم کرنے والوں کا صاحب۔ جتنے بھی امام حسین کے ساتھ مجاہدین تھے نا، وہ سب اپنی اپنی جگہ قاسم تھے۔ کربلا میں ایک قاسم ابن حسن ہی نہیں تھے، بلکہ خدا حضرت علی اکبر بھی تو قاسم تھے۔ توجہ کریں گے جو کہنے جا رہا ہوں جی۔ اور شہدائے کربلا میں جتنے آوان و انصار ہیں وہ سب بھی تو قاسم تھے، جن کا کام ہی تقسیم کرنا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، جن کا کام دشمن کو ہرانا تھا، دشمن کو مات دینا تھا۔ ہر شخص ٹکڑے کرنے والا تھا نا، دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا تھا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو کہتے ہیں قاسم، اور ان سب کا سردار ہے عباس، لہذا ابو القاسم۔ اب بھائی عمران نذیر صاحب کے بعد تو یہ باقاعدہ پختہ شاعر ہیں، مگر میں نے بھی کچھ پابندی کی ہوئی ہے، تو ذرا دو چار شعر سن لیجئے۔ ہے چھوٹی بہر کے اندر چھوٹے آدمیوں، منزل صبر آزما کیا ہے، منزل صبر آزما کیا ہے، سیکھو عباس وفا کیا ہے۔ بڑی عنایت، یہ کلام تو بندی ہماری ہے کہ منزل صبر آزما کیا ہے، سیکھو عباس سے وفا کیا ہے۔ صبر کیا چیز ہے، جفا کیا ہے، صبر کیا چیز ہے، جفا کیا ہے، سنگ ہے کیا اور آئینہ کیا ہے، سنگ ہے کیا اور آئینہ کیا ہے، یہ بتائیں گے کربلا والے، یہ بتائیں گے کربلا والے، خلد جانے کا راستہ کیا ہے، یہ بتائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور دقت چاہوں گا کہ جن کو روشن دیے سے نفرت ہو، جن کو روشن دیے سے نفرت ہو، میرا ان کا مقایسہ کیا ہے، جن کو روشن دیے سے نفرت ہو، میرا ان کا مقایسہ کیا ہے۔ ہم ہیں عباس کے غلاموں میں، ہم ہیں عباس کے غلاموں میں، ہم کو اندیشہ فنا کیا ہے۔ مولانا ہم ہیں عباس کے غلاموں میں، ہم کو اندیشہ فنا کیا ہے، وہ تو کہیے کہ دل میں ہے تیری یاد، وہ تو کہیے کہ دل میں ہے تیری یاد، ورنہ جینے کا آسرا کیا ہے۔ اور مجھ کو جنت میں پاس رکھ لینا، مجھ کو جنت میں پاس رکھ لینا، اس کے آگے میری دعا کیا ہے، اس کے آگے میری دعا کیا ہے۔ یہ غالب کی زمین ہے، آپ کو پتا ہے کہ انبیاء اولیاء بتائیں گے، انبیاء اولیاء بتائیں گے ذکر عباس کا مزہ کیا ہے، انبیاء اولیاء بتائیں گے ذکر عباس کا مزہ کیا ہے۔
اور ہے تو ہی تو مہے بنی ہاشم، تیرے جلووں کا پوچھنا کیا ہے۔ اور کوئی پوچھے حسین کے دل سے، جی دقت ہے، کوئی پوچھے حسین کے دل سے ذات عباس با وفا کیا ہے، ذات عباس با وفا کیا ہے، اور حال دل آپ پہ تو روشن ہے، حال دل آپ پہ تو روشن ہے، کیا کہیں ہم کہ مدعا کیا ہے، کیا کہیں ہم کہ مدعا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مرلے کے انداز سے ہی کہ عزت دین مصطفیٰ کیا ہے، عزت دین مصطفیٰ کیا ہے، کیا ہے عباس اور وفا کیا ہے، ماہو خورشید کی ضیا کیا ہے، دیدہ عین کبریا کیا ہے، اور میرے آقا ہیں حضرت عباس، مجھ کو اندیشہ فنا کیا ہے، اور ذکر کرب و بلا میری دولت، آسی اور آسی کا آسرا کیا ہے۔ یا اللہ ہمارے اس بولنے، سننے، پڑھنے کو عبادت شمار فرما۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔